کتنا بھی ظالم ہو، ایک بکری جب بچہ پیدا کرتی ہے تو آپ دیکھیے گا بچہ پیدا کرنے کے بعد اسی جگہ پر کھڑی ہو کر وہ اپنے بچے کی غلاظت اور گندگی کو اپنی زبان سے چاٹتی ہے، اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور جب بکری کا مالک دودھ دوہنے جاتا ہے تو بکری اپنے بچے کے لیے دودھ اوپر چڑھا لیتی ہے کہ سب یہی نچوڑ لے گا تو ہم اپنے بچے کو کیا پلائیں گے۔ اتنی ہمدردی، اتنا رحم اوپر والے نے بکری کے اندر بھی ڈالا ہے، اس جانور کے اندر بھی ڈالا ہے۔ لیکن عرب کے لوگ اس سے بھی زیادہ بگڑ چکے تھے۔ ان کے یہاں جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو وہ زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اس سے زیادہ جانوریت کہاں ہوگی؟ اس سے زیادہ حیوانیت کہاں ملے گی؟ اور پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تو چلو ایک سکون تھا، پیدا ہوئی دفن کر دیا۔ نہیں، جب وہ بچی 4 سال کی ہو جاتی تھی تب اس کو نہلا کر، دھلا کر، کپڑے پہنا کر، اچھے لباس میں اور اچھا میک اپ کر کے اس کے بعد اس کا باپ اس کو انگلی پکڑ کے لے جاتا تھا اور پہلے سے جنگل میں گڈھا کھود کر رکھتا تھا اور کہتا تھا بیٹی جھانکو، اس میں تمہاری امی دکھیں گی۔ جب بچی اپنی امی کو دیکھنے کے لیے اس گڈھے میں جھانکتی تھی تو باپ زمین پہ پیچھے سے دھکا دے دیتا تھا اور بچی اس گڈھے میں گر جاتی تھی اور اوپر سے مٹی سے پاٹ دیتا تھا اور رکتا تھا آخری سانس نکلنے تک۔ اور جب بچی آخری سانس لے کر مر جاتی تھی تب آتا تھا اپنے علاقے میں اور فخر کرتا تھا، گرو کرتا تھا اور کہتا تھا کہ آج میں نے اپنی 4 سال کی بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ یہ جانوریت تھی، یہ حیوانیت تھی۔ جنیشو کھرگر مڑی، ساری جنتا جب جانوروں کی طرح ہو جائے گی۔ شراب آپ کتنا بھی پی لیں اپنے سماج میں، لیکن شراب کو آپ اچھا نہیں سمجھتے، پینے والا بھی کہتا ہے بہت بری چیز ہے، اب کیا کروں، چھوٹتی نہیں ہے۔ عرب کے لوگوں کا رجحان تو یہ تھا، کتنا بھی بڑا بگڑا ہوا باپ ہو، مولوی جرجیس بہت بڑا شرابی، لیکن کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ جرجیس کا بیٹا بھی شراب پیے، اس کی بیٹی بھی شراب پیے۔ جرجیس خود بگڑا ہوا ہے لیکن وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ میری اولاد بھی بگڑے۔ ہم تو غلط راستے پہ چل ہی رہے ہیں لیکن میری اولاد غلط راستے پہ نہ چلے، یہ جرجیس کی سوچ ہے۔ اگرچہ بگڑا ہوا ہے، آپ کتنے بڑے شرابی رہیں لیکن آپ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ میرا بیٹا بھی بڑا ہو کر شرابی بنے۔ لیکن عرب کا رجحان الگ تھا۔ ان کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو ماں کے دودھ کے بجائے سب سے پہلے بچے کے حلق میں شراب کے قطرے ڈالے جاتے تھے، شراب کی بوندیں ڈالی جاتی تھیں اور یہ کہا جاتا تھا کہ انہوں نے اپنے خاندان کے نام کو روشن کیا ہے۔ ہمارے خاندان میں شراب کو بہت اچھی چیز سمجھا جاتا ہے، لہذا سب سے اچھی چیز ہم نے اپنے بیٹے کو پلائی۔ جس بچے کے پیدا ہونے کے بعد جس کی رگوں میں ماں کا خون دوڑنے کے بجائے، ماں کا دودھ دوڑنے کے بجائے، عرب کی سڑی ہوئی چیزوں سے بنی ہوئی شراب جس کی رگوں میں دوڑے، وہ بچہ آگے چل کر کیا بنے گا؟ یہ ماحول تھا عرب کی دھرتی پر۔ آپ کتنے بھی ظالم ہوں، کتنے بھی گناہگار ہوں، موبائلوں پر گفتگو کر کر کے آپ نے ایک نہیں سینکڑوں لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے ہوں، آپ کی ایک نہیں 10 گرل فرینڈ رہی ہوں، آپ کتنے بھی بڑے زناکار بن جائیں، لیکن آپ زناکار ہونے کے باوجود بھی، آپ گناہگار ہونے کے باوجود بھی اتنا بڑے گناہگار نہیں ہو سکتے کہ آپ نے اپنی ماں کے ساتھ بھی نکاح کر لیا ہو۔ آپ دوسروں کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ زنا کر لیں گے لیکن اپنی ماں کے ساتھ نہ تو نکاح کریں گے نہ زنا کریں گے۔ اور اب جانوریت میں اتنا آگے بڑھ گیا تو کہ باپ کے مرنے کے بعد نوجوان لڑکا دیکھتا تھا کہ میری ماں خوبصورت ہے اور میرا باپ مر گیا ہے، یہ میری ماں کسی دوسری جگہ شادی نہ کر لے، تو وہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑتا تھا اور باہر نکال لاتا تھا اور اپنی چادر ماں کے اوپر ڈال دیتا تھا
اس بات کی طرف اشارہ تھا، آئے عرب کے لوگوں یہ میری ماں نہیں ہے، آج کے بعد یہ میری بیوی بن گئی ہے، میری ماں کو کوئی نکاح کا پیغام نہ دے، میں نے اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا لیا۔ ہم کتنے بھی بڑے گناہگار ہوں، ماں کو بیوی نہیں بنا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عرب اس میں بھی آگے بڑھ گئے تھے اور اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا لیا کرتے تھے۔ ہم کتنے بھی بڑے ظالم ہوں اور گناہگار ہوں، لیکن شادی کے بعد اپنی بیوی کو کسی پرائے مرد کے ساتھ بھیجنا اور پرائے مرد کے بستر پہ سونا ہم گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن عرب کے اندر نکاح کا طریقہ یہ تھا کہ ایک نوجوان لڑکا کسی لڑکی سے شادی کر کے لاتا، اس لڑکی کو اپنے گھر میں لاتا، وہ میری بیوی ہے لیکن اس کے ساتھ رات نہیں گزار سکتا تھا، ابھی نہیں گزارے گا۔ اپنی بیوی کو جو نکاح کر کے لے تو آیا ہے، ودا کر کے لے تو آیا ہے، لیکن ابھی شدھ نہیں ہوئی ہے، وہ لڑکا جو نکاح کر کے لایا ہے اپنی بیوی کو اپنے دوست کے بستر پہ بھیج دیتا تھا، جاؤ تم اس کے بستر کو گرماؤ، اس کے بستر پہ سو جاؤ اور اتنے دن رہو جب تک کہ اس آدمی کی شرمگاہ سے تمہیں حمل نہ ٹھہر جائے، تمہیں بچہ نہ ہو جائے۔ پڑھیے بخاری شریف کتاب النکاح، اور زمانے جاہلیت کے نکاح میں جب پڑھتے پڑھتے اس جگہ پہنچیں گے تو زمانے جاہلیت کے 3-4 نکاح آپ کے سامنے آئیں گے۔ ان نکاح کے چیپٹر میں آپ دیکھیں گے وہ لڑکا بیوی میری لیکن میں اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا، اس کو بھیج دیا جاتا تھا اپنے دوست کے ساتھ، جاؤ اس کو لے جاؤ، اور جب پتہ چلتا تھا کہ وہ میرے دوست کا بچہ اس کے پیٹ میں ٹھہر گیا، حمل ٹھہر گیا، تب یہ دوست جاتا، یہ پتی جاتا اور اپنی بیوی کو وہاں سے لے آتا اور اپنے پاس رکھ لیتا۔ یہ اس بات ایسا اس لیے کیا جاتا کہ ایسا کرنے سے ان کی آستھا، ان کا عقیدہ، ان کا بلیف یہ تھا کہ بچہ نیک پیدا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ شادی کا ایک گھنونا طریقہ تھا۔ آپ اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے بستر پر نہیں بھیج سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی اسی بات پر عورت کو مارنے کی اجازت بھی دیتے ہیں کہ تمہاری بیوی اگر تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلائے فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، تو آئے لوگوں اس بڑی غلطی پر تم اپنی بیوی کو مار سکتے ہو، اپنی بیوی کو پیٹ سکتے ہو، لیکن ایسی مار مت مارنا کہ جس سے اس کی پیٹھ پر نشان پڑ جائیں، جس سے اس کی پیٹھ پر زخم پڑ جائیں۔ ہلکی مار مارو، سزا کے طور پہ مارو، ایسی مار نہ مارو کہ جس سے اس کی پیٹھ پہ چوٹ کے نشان دکھائی دیں۔ لیکن مارنے کی اجازت یہاں دے دیے، صرف یہی ایک غلطی ایسی ہے کہ جس جرم پر اسلام، قرآن، محمد رسول اللہ عورت کو مارنے کی اجازت دے رہے ہیں، اگر وہ تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلاتی ہیں تو تم اپنی بیوی کو ایسی مار مار سکتے ہو جو چوٹ کے نشان نہ بنا دے، جو نشان ظاہر نہ کرتی ہو، ہلکی پھلکی مار مار کے اس کو سمجھاؤ۔